अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 3200 साल पहले बहीरा रोम की लहरों में दर्जनों जहाज नजर आते हैं जिन पर अजीबो गरीब लोग पैंथर्स हेलमेट्स पहने हाथों में हथियार उठाए औरतों और बच्चों समेत इजिप्ट के साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंशिएंट इजिप्शियन की तहरीरों में ये लिखा हुआ है कि ये जंगजू मेडिटेरियन सी के साहिली इलाकों पर हमला करते और इनके जंगी जहाज अचानक वहां नजर आते, शहरों को तबाह करते, लोगों को कत्ल करते, औरतों को उठा लेते, खजाने लूटते और फौरन गायब हो जाते। जब इजिप्ट पर हमला हुआ इससे कुछ ही लम्हे पहले इजिप्ट के बादशाह के पास एक पैगाम पहुंचता है। इस पैगाम को पढ़ते पढ़ते बादशाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस पैगाम में लिखा है, दुश्मन के जहाज आ गए हैं, शहर आग में जल रहा है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, फौज भेजो। ये पैगाम यूगैरिट के बादशाह की तरफ से लिखा गया था जो उस वक्त की दुनिया के सबसे अमीर, सबसे तरक्की याफ्ता तिजारती शहरों में से एक था। इस खत के लिखे जाने के चंद ही घंटे बाद यूगैरिट हमेशा के लिए जलकर राख हो चुका था। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियन की तहरीरें हमें ये बताती हैं कि हमारी तारीख में कुछ तो गलत होता रहा है। जो तारीख हमें पढ़ाई गई वो यकीनन गलत है। इजिप्शियन राइटिंग में आज भी ये लिखा हुआ है कि फिरौन ने एक जंग में 6000 अपने दुश्मन मारे और तकरीबन 9000 से ज्यादा कैदी बनाए। इतनी तादाद में ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और फिर कहाँ गायब हो जाते थे, ये किसी को मालूम नहीं। पूरी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वर्ल्ड जो कई सालों की मेहनत से बनी थी बस अचानक कुछ ही वक्त में ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, असल में ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे इन्होंने पूरी ब्रोंज एज को एकदम ख़त्म कर दिया और इनकी मिस्ट्री आज तक क्यों हल नहीं हो सकी। आइए आज की इस वीडियो में इस मिस्ट्री को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि 1200 कबल मसीह दुनिया कैसी थी। दोस्तों, इस वक्त की दुनिया को आप आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ ना समझें। उस वक्त भी एक अपने दौर की ग्लोबलाइज्ड दुनिया थी। इजिप्ट एक सुपर पावर था। इसी वक्त एक और ताकतवर सल्तनत भी थी, हिटाइट एम्पायर। यह सल्तनत आज के तुर्की के इलाके में मौजूद थी और ईस्टर्न वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर मानी जाती थी। और बिल्कुल उसी वक्त ग्रीस में मैसीनियन ग्रीक्स आबाद थे। ये लोग अपने मजबूत महलों, तिजारती नेटवर्क और जंगी महारत के लिए जाने जाते थे। मेसोपोटामिया का एक बड़ा और पुराना शहर बाबल था जो इस वक्त के इराक में यूफ्रेट्स रिवर के पास लोकेटेड था। इन सब शहरों के दरमियान ट्रेड चलती थी। कॉपर, टीन, वुड, गोल्ड एक शहर से दूसरे शहर आते जाते रहते थे। ये ट्रेड नेटवर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि आर्कियोलॉजिस्ट एरिक क्लाइन ने अपनी मशहूर किताब द ईयर सिविलाइजेशन 1177 कोलैप्स में ये लिखा है कि इस दौर की दुनिया एक दूसरे पर इतनी डिपेंड थी जितनी आज की दुनिया है। अब ज़रा ये इमेजिन करें कि अगर आज के दौर में मेजर डिलीवरी एप्स और कुरियर सर्विसेज एक दिन के लिए बंद हो जाएं तो क्या हाल होगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स जैम हो जाएंगे और मार्केट में इश्यूज पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही उस वक्त भी हुआ, लेकिन उस वक्त कोई बैकअप मौजूद नहीं होता था और इसी दौरान वहाँ पर सी पीपल्स आ पहुँचे। दोस्तों, सी पीपल्स का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई एक कौम थी या फिर कोई एक सिविलाइजेशन थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सी पीपल्स असल में मुख्तलिफ कबाइल और ग्रुप्स का एक मुख्तसर वक्त के लिए इत्तेहाद था। कुछ लोग अपने घरों से भाग रहे थे, कुछ नई जमीनें तलाश कर रहे थे और कुछ साफ लफ्जों में लूट मार के लिए आए थे। इस वक्त इजिप्ट का बादशाह फिरौन अपने मेडिनेट खाबू महल में रहता था। वो अपने महल की दीवारों पर तमाम जंगों और दुश्मनों की पूरी दास्तानें और पेंटिंग्स बनवाता था। अब इन्हीं तस्वीरों और तहरीरों से हमें सी पीपल्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम मालूम होते हैं, जैसे कि फेलिस, जैकर, शैकलिश, डैनियन, वैशिश, लुक्का, शीडन। इसलिए यहाँ पर मसला ये है कि हमें इनका असल प्रोनाउंस करना नहीं आता। इसलिए आज जो हम नाम बोलते हैं वो असल में इन्हीं तहरीरों को मॉडर्न एक्सेंट में पढ़कर रफली बोले जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इन नामों को डिकोड करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि आप में से किसी को मालूम होगा कि फिलिस्तीन्स कौन थे। ये वो लोग थे जिनका जिक्र बाइबल में बार बार आता है, जिसमें एक मशहूर वाकया भी है जिससे शायद आप वाकिफ हों, गुलायत और डेविड का वाकया। गुलायत एक बड़े कद वाला ताकतवर सोल्जर था जिसका सामना करने से सब लोग डरते थे। लेकिन एक डेविड नाम का नौजवान जिसने अपनी गुलैल से एक पत्थर मारकर गुलायत को हरा दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सी पीपल्स में फेलिस नाम का एक ग्रुप था और फेलिस
ویسٹ اور فلسطین اصل میں ایک ہی لوگ تھے، یعنی جن لوگوں نے ایجپٹ پر حملہ کیا تھا بعد میں وہی کینن یعنی آج کے فلسطین کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ امیجن کریں آج سے تقریباً 3200 سال پہلے یہ مائگریشن اتنا بڑا تھا کہ اس کا اثر آج تک کہانیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سی پیپلز کے کچھ اور گروپس کے بارے میں بھی ایکسپرٹس نے اندازے لگائے ہیں، مثال کے طور پر شیرڈن، جن کا تعلق عام طور پر سرڈینیا سے جوڑا جاتا ہے، وہی سرڈینیا جو آج کے اٹلی کا ایک آئی لینڈ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ صرف ایک ہی جگہ سے نہیں آئے تھے، اصل میں یہ میڈیٹرینین کی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے الگ الگ لوگ تھے جو کہ ایک دم سے سامنے آئے اور ہر شہر پر حملے بولنا شروع کر دیے۔ لیکن کیوں؟ اس کے پیچھے آخر ریزن کیا تھی؟ دوستو یہ وہ سوال ہے جو پوری کہانی کا اینگل بدل دیتا ہے۔ میڈینہ ٹھابو کی دیواروں پر بنی تصاویروں کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت اہم بات نظر آتی ہے۔ حملہ آوروں کے ساتھ صرف جنگجو نہیں تھے، ان کے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے، سامان بھی انہوں نے لادا ہوا تھا۔ دوستو اس چیز سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ صرف شہروں پر حملے کی نیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی مائگریشن تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان جنگ میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ نہیں لاتا، اور اگر کوئی لوٹ مار کے لیے نکلا ہو تو وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، بیوی بچے اور اتنا سارا سامان اپنے ساتھ نہیں لاتا۔ لیکن یہاں تو عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور اتنا سارا سامان بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے حملے کیوں بول رہے تھے؟ اس کے پیچھے آخر اصل وجہ کیا تھی؟ برینڈن ڈریک نے 2012 میں جرنل آف آرکیولوجیکل سائنس میں ایک ریسرچ پبلش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ 1200 قبل مسیح کے آس پاس پورے ایسٹرن میڈیٹرینین ورلڈ میں موسم بدلا اور بارشیں کم ہو گئی۔ اور اس چیز کو فیل کریں کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں 10 سال تک بارشیں نہ ہوں تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی اس وقت بھی ہوا، لیکن کیا اب ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف موسم ہی ذمہ دار تھا؟ نہیں دوستو، کہانی اتنی سمپل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، برونز ایج کے تمام بڑے شہر ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ سسٹم کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے، ہر چیز ایک دوسرے پر ڈیپینڈ تھی، ویپنز، ٹریڈ روٹس اور فوج سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ جب یہ سپلائی چین ٹوٹی تو ویپنز بننا بند ہو گئے، فوج کمزور ہوگی، بارڈرز محفوظ نہ رہے اور ٹریڈ ٹھپ ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی صرف ایک سوال باقی ہے کہ صرف ایجپٹ کیوں بچا؟ سال 1176 قبل مسیح میں سی پیپلز کینن کا ساحل تباہ کر چکے تھے، یوگیرٹ راکھ ہو چکا تھا، ہیٹائٹ امپائر کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ ایجپٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، زمین پر بھی اور سمندر پر بھی۔ اس وقت کے بادشاہ فرعون کو پتا تھا کہ اگر یہ ایجپٹ میں داخل ہو گئے تو ایجپٹ بھی باقی سلطنتوں جیسے جل کر راکھ بن جائے گا۔ اس وقت کے ایجپشنز واریر کا بیٹل پلان اتنا ایڈوانس تھا کہ آج کے ٹاپ کمانڈرز بھی اسے اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایجپشین کمانڈر نے نائل ڈیلٹا کے پاس ایک تنگ جگہ پر سی پیپلز کے جہازوں کو پھنسا دیا، ساتھ ہی ایجپشین جنگی جہازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ادھر ساحل پر ایجپشین آرمی بالکل تیار کھڑی تھی، جو بھی جہازوں سے اترتا اسے پکڑ لیا جاتا۔ اور اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ دنیا کی پہلی ریکارڈڈ نیول بیٹل میں سے ایک ہے، اور میڈینہ ٹھابو کی دیواروں پر اس جنگ کی پوری ڈیٹیلز موجود ہے۔ دشمن کے جہازوں کی پینٹنگز، ان کے یونیک ویپنز اور ان کے ہیلمٹس جو پروں اور پھولوں سے سجے ہوئے تھے، اور وہ عورتیں اور بچے جو ان کے ساتھ تھے۔ خیر یہ جنگ اس وقت کے فرعون نے جیت لی اور ایجپٹ کو اس نے بچا لیا، لیکن اس جنگ کے جیتنے کے بعد بھی ایجپٹ پہلے جیسا نہیں رہا۔ فرعون کی طاقت وہاں پر کمزور ہو گئی اور کچھ ہی سالوں بعد ایجپٹ کا یہ کنگڈم بھی ختم ہو گیا۔ دوستو ابھی تک جو ہم نے سی پیپلز کے بارے میں دیکھا ہے وہ ہمیں اینشینٹ ٹیکسٹ اور آرکیولوجیکل ایویڈنس سے معلوم ہوتا ہے، لیکن 2019 میں سائنس نے اس مسٹری کو سمجھنے کا ایک نیا اینگل دیا، ڈی این اے انالیسس۔ اس نئی ریسرچ میں ان لوگوں کی اصل جڑوں کے بارے میں کچھ شاکنگ فیکٹس ملتے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکن سائنٹسٹ نے مل کر ایشکلون کی اینشینٹ سائٹ پر کھدائی کی۔ ان سائنٹسٹ نے وہاں پر پرانی انسانی ہڈیاں نکالی اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان لوگوں کے ڈی این اے میں کلیئرلی اینجین یعنی گریس کے علاقوں سے جڑے ہوئے جینیٹک مارکرز موجود تھے۔ اس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی پیدائش اور نسل واقعی گریس سے چلتی آ رہی تھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ سی پیپلز کی اگلی نسلیں جب پیدا ہوئیں تو آہستہ آہستہ نئی نسلوں کے ڈی این اے میں اینجین مارکرز کم ہوتے گئے اور کینانائٹ مارکرز بڑھتے گئے، یعنی کہ یہ لوگ یہاں پر آئے، آباد ہوئے اور وقت کے ساتھ اس ماحول میں گل مل گئے۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو اس کے بعد 1100 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح تک ایک ایسا دور آیا، تقریباً 300 سال، جسے ہسٹری ریسرچرز گریک ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس دوران لکھنا پڑھنا تقریباً ختم ہو گیا۔ میسینین گریکس جو اپنی زبان لائنر بی اسکرپٹ میں لکھتے تھے، ان کی اپنی اسکرپٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔
انہیں ایک نئی اسکرپٹ سیکھنی پڑی جو فونیشین سے لی گئی تھی۔ کچھ اسٹڈی کے مطابق اس خطے کی پاپولیشن تقریباً 50% سے 75% کم ہو گئی۔ دوستو یہ واقعہ، یہ سٹوری صرف آج سے 3200 سال پہلے کی نہیں ہے، بلکہ آج کی دنیا بھی اتنی ہی زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ آج کے دور میں بھی جب کووڈ-19 میں جب ایک ملک کی سپلائی چین ٹوٹی تو پوری دنیا کی چیپ شارٹیج ہوئی۔ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو دنیا کے کئی ملکوں میں گندم کے دام بڑھ گئے، قیمتیں بڑھ گئیں، اور اسی طرح ایران اور اسرائیل کے درمیان جو موجودہ دور میں جنگ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی۔ برونز ایج کولیپس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا، ایک جگہ کا مسئلہ دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، اور آہستہ آہستہ پورا نظام ٹوٹ گیا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑی بڑی سیولائزیشنز اچانک ایسے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اندر سے کمزور ہوتی ہیں، جیسے کہ کلائمیٹ چینج سے، اکنامک انکویلٹی سے، اوور ڈیپینڈنس سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، اور وقت آنے پر ایک چھوٹی سی چنگاری پورے نظام کو آگ لگا دیتی ہے اور سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اور تب معلوم ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر جائے، لیکن تب تاریخ پڑھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اور میرے خیال سے سی پیپلز وہ چنگاری نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے سے ایک جل رہی دنیا میں ایک رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے طریقے سے میں اختلاف ضرور کروں گا، لیکن اگر فلیش بیک دیکھا جائے تو ان کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور کامنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں برونز ایج کولیپس کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ سی پیپلز، ویدرز، یا اوور کنیکٹڈ اور فریجائل سسٹم جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا؟ اور اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ہسٹوریکل میسٹری چیپٹر کو ہم کھولیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔